فاروق صاحب ایک بات ہے, دیکھیے 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں آپ کی حکومت کے بھی, 3 سالوں میں سے لے کر آج تک یہی امپریشن ہے کہ وہ آپ کے وزراء کہتے ہیں جی 6 مہینے میں اندر بند ہو جائیں گے, فلان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. آپ ذرا اس سے خود کو ڈسٹینس کریں نا, آپ ملک گورن کریں. ان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹس کریے 6 مہینے میں فارغ, اتنے بند ہو گئے, یہ چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی سے کسی خاص اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کے اوپر لوگ اپنی پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور رائے کے اظہار سے تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اب بنیادی طور کے اوپر زبیر صاحب کی اگر میں بات کو, ان کے آرگومنٹ کو سن رہا تھا تو اس میں ایک چیز یہ اسٹیبلش ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ضمانتیں ہو رہی ہیں, عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر, جس سے انہوں نے بیلز بھی دیں, باقی سب چیزیں بھی ہوئیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ دیں, اسی عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں واپس آئیں. انہوں نے ان کو سزائیں دی ہوئی ہیں, وہ ملک سے کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ عدالتیں جنہوں نے ان کی سزائیں کی, اپیلیں مسترد کر کے سزائیں بحال کرنا ان کو پڑی, ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا پڑا, جبکہ وہ وہاں پر پولو میچ دیکھ رہے ہیں, شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں. یہ تمام آپٹکس جو ہے وہ انہی کے جاری کردہ ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کی آبزرویشن درست ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ کامنٹ کریں. وہ کہتے ہیں کس نے بتایا جی شیخ صاحب کو کہ فیصلہ خلاف ہوگا شہباز صاحب کے, روح اندر دیکھیں ایک منٹ, یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے نا, ایک پروبیبلٹی ہے. اب شہباز شریف کے اگر میں کیس کو سامنے رکھ لوں ان پرٹیکولر, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں جی کہ کورٹس کہہ رہی ہیں جی کہ فلانی چیز نہیں آئی, فلانی چیز نہیں آئی. جسٹس کھوسا صاحب کا ہی فیصلہ ہے نا کہ آپ بیل کیسز کے اندر آپ کیس کے میرٹ کو, ڈی میرٹس کو ڈسکس نہیں کرتے, مین کیس پہ افیکٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ڈیٹیل فیصلے دیے ہیں بیل پہ. جب تک جو ہے وہ احتساب عدالت میں یہ کیسز ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ بے گناہ ثابت ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, جو شہباز شریف کا کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہماری نظر میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ جو 7 ارب کا ان کا کیس ہے, اس کیس کے اندر ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئے ہوئے ہیں, ان کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہیں وہ ٹیٹیاں لگی گئی ہیں, ان ٹیٹیوں سے ان کی دولت میں اضافہ ہوا, ان کے بچوں کی دولت میں اضافہ ہوا, ان سے انہوں نے 96H کا گھر خریدا, ان سے انہوں نے وسپرنگ پوائنٹ کے فلیٹس خریدے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب ابھی تک بتانے سے قاصر ہیں, اور 14 گواہان ابھی تک پیش ہوئے ہیں. یہ کیوں ڈرتے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ سے؟ یہ آج کہیں نہیں جی ہمیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چاہیے. یہ کیوں درخواستیں بار بار ڈالتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دیا جائے, سارا خاندان ملک سے باہر. اور بات آپ کا نیریٹو ہے, نہیں, دو حکومتی وزراء آ کر جب یہ کہیں گے کہ یہ جا رہے ہیں اندر جائیں گے, اور یہ عجیب پروبیبلٹی ہے جس کا ذکر آپ کرتے ہیں وہ اندر چلا جائے. نہیں منیب, یہ نیریٹو نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. سلمان شہباز آج ملک سے باہر کیوں ہیں؟ سلمان شہباز تو وزیر اعلیٰ نہیں تھے نا, نہ منسٹر تھے, وہ تو بقول ان کے کاروبار کو سنبھال رہے تھے. ان کو تو صحت مند ہے, بظاہر تندرست ہیں, کوئی کمر میں درد, کوئی ایسی اللہ معافی دے کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. وہ ملک سے باہر کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ملک سے باہر ہیں کہ گاجریں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے, پیٹ انہی کا درد کر رہا ہے. یہ ایک بڑا آسان کام ہے کہ اقتدار میں آؤ, پیسہ بناؤ, کل کو کوئی پوچھے تو کہو جی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. جب آپ لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو آپ کا کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا. ایک منٹ میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا طریقہ واردات کیا ہے. کوئی جج ان کو سزا دے دے, وہ جج برا ہو جاتا ہے. کوئی عدالت سزا دے دے, اس عدالت پہ حملہ ہو جاتا ہے. کوئی ادارہ ان کو سوال کرنے کے لیے بلا لے, نیب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. کسی کو بریف کیس دے دیا جاتا ہے, کسی کو کلاشنکوف کے اوپر جو ہے وہ بلیک میل کر لیا جاتا ہے. کس کو کیا انہوں نے کلاشنکوف پہ بلیک میل؟ کلچر سارے انہوں نے متعارف کروائے. یہ کلاشنکوف پہ تو کسی جج کو بلیک میل کیا, وہ باقی ملک قیوم صاحب والی ہسٹری موجود ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ کا ایویڈنس. اچھا وہ ٹیلی فون والا فیصلہ, وہی میں ملک قیوم صاحب کا میں نے کہا نا, وہ ہسٹری موجود ہے. تو یہ ساری ان کی ہسٹریاں ہیں. پھر یہ جو حدیبیہ کا کیس ایک دن میرٹ کے اوپر نہیں چلا, ہاں وہ نہیں چلا, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ ہوا ہے نا, ہر جگہ سے وہ ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن آپ لوگ خود کو وہ فارغ اس سارے احتساب کے نظام کو, جب آپ جیسے معزز وزراء فواد صاحب ہو, شیخ رشید صاحب, آپ اسے پولیٹیکل بنا دیتے ہیں نا. دیکھیں یہ پولیٹیکل نہیں ہے. پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کا وہی قانون ان کے دور حکومت میں موجود تھا, ہمارے دور حکومت میں موجود ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آئیں اس قانون کو مزید مضبوط کریں. یہ 34 شکوں کا کیا NRO نہیں لے کر آئے. اچھا چلے, مجھے کسی سے ڈھکا چھپا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں بریک پہ رہوں, جن صاحب مجھے سر ایک بات اس کا ضرور بتائیے گا, ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے احتساب کا نظام پولیٹیسائز رہا ہے فرام دا ڈے ون, لیکن یہ حکومت 3 سال بعد بھی یہی امپریشن ہے کہ جو بھی کچھ اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے, یا ان پرٹیکولر PMLN کے خلاف, اس میں اس حکومت کا ہاتھ ہے, اور وزراء ایسی باتیں کرتے رہے ہیں
کہ فلانا اندر چلا جائے گا، وہ واقعی اندر گیا، فلانا پکڑا جائے گا، 6 مہینے میں اندر بند ہو جائیں گے. اس پہ اعتراض ہے مینلی اپوزیشن کو. کیا حکومت نے میک شور کیا ہے کہ یہ سارا نظام پولیٹیسائزڈ ہو، یا حکومت نے کوشش کی ہے خود کو اس سے دور کرنے کی؟ دیکھیں حکومت نے کوشش کی ہے یا نہیں کی، لیکن اپوزیشن کا ایک بڑا انٹرسٹنگ رویہ ہے. میں تو 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ رشید صاحب اور پیر پگاڑا یہ سیاست میں چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. جب ان کا دل ہوتا ہے یہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب دل ہوتا ہے اس کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں. شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ جو میٹرو کے گڑھے کھدے ہوئے ہیں یہ یا ہماری قبر بنے گی یا نواز شریف کی خدا نخواستہ پورے سیاسی قبر بنے گی، یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. اس وقت یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہی از اے نان سیریس پولیٹیشین. اب جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات یہ اس کو اپنی طرح کا ایک رنگ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بڑکے ہیں، سیاسی نعرے ہیں، سیاسی کلرنگ ہے سچویشن کی. نہ وہ سیریس ہے نہ یہ سیریس ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقت ٹائم پاس کیا جا رہا ہے. عدالتیں اپنا کام اپنے مرضی کے مطابق کر رہی ہیں اور کرتی رہتی ہیں. آپ جسٹس منیر سے لے لیں، پھر جسٹس افتخار صاحب کو لے لیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل لے لیں، پھر کینگرو کورٹس کے الزامات لے لیں، عدالتوں کے اوپر حملے لے لیں، جسٹس قیوم کو ڈکٹیشن لے لیں. اور یہ جو سارا ہمارا انفارچونیٹلی عدالتی تاریخ بھی اتنی تابناک نہیں ہے کہ آدمی سارے کا سارا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دے. اور نہ سیاستدانوں کا رویہ ایسا رہا ہے عدالتوں کے بارے میں کہ اس کو بھی کوئی اہمیت دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں اور یہ اپنی سیاست کرتے رہیں. ہونا وہی ہے جو قانون کی نظر میں درست ہے. ایک طرف جو ابھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے منسٹر، اس میں بھی بڑا وزن ہے کہ اگر عدالتی نظام اتنا اچھا ہے کہ آپ کو انہوں نے بے گناہ ڈکلیئر کر دیا ہے تو پھر آدھے سے زیادہ خاندان ایبسکونڈ کیوں کر رہا ہے؟ واپس آ جائیں.